میں بات کرتی ہوں آپ کی لیڈر کی، سی ایم پنجاب مریم نواز کی، تو ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ جو بطور ایز اے لیڈر ہے ہم سب کے سامنے ہیں، تو ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ ان کی اسٹریٹجی سے، ان کے آئیڈیاز سے، ان کے کام سے؟ دیکھیں، بینگ اے سی ایم ان جیسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. جتنا وہ ورک کر رہی ہیں اور جتنا انہوں نے اپنی ذات کو منوایا ہے ورک کر کے، ایسے ایسے پروجیکٹس لائی ہیں، ایسے مطلب ابھی 1 ماہ پورا نہیں ہوا ہماری اسمبلی کو بنے ہوئے، تو آج تک ان کے 20-25 کے قریب انہوں نے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، منصوبے دیے ہیں، اور ان پہ وہ دن رات ورک کر رہی ہیں. اور اتنا وہ صبح جو بیوروکریسی ہے ان سے پہلے وہ آفیسز میں ہوتی ہیں، اور ان سے پہلے وہ جا کے جہاں کا کہیں شیڈیول ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے پہنچتی ہیں. تو یہ جو آپ نے پروجیکٹس کی بات کی ہے، اس میں جب ہم نگہبان پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت لیڈ میں ہے، رمضان چل رہا ہے اور وہ اسپیسیفکلی رمضان کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، تو وہ کس حد تک کامیاب چل رہا ہے اور اس کے اندر ہے کیا کیا؟ دیکھیں، جو نگہبان پروجیکٹ ہے اس میں پہلے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے پچھلے لوگ جو تھے، ہمارے پچھلا دور جو گزرا ہے اس میں دیا جاتا تھا لوگوں کو، اگر کچھ تقسیم کیا جاتا تھا رمضان میں غربا میں، تو تب وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے ٹرکوں کے پیچھے لوگ لگا ہوتے تھے، اور بڑا مطلب وہ نظام جو تھا. آپ کہہ رہی کہ ہر کسی کو نہیں ملتا تھا پچھلی حکومت میں، جسٹیفائی نہیں ہو پاتا تھا. نہیں، تو اب سب کو جا رہا ہے گھروں میں. جی، اصل میں یہی میک شور ہوا ہے نا، میک شور یہی ہوا ہے کہ سب کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے، اور لوگوں کے گھروں میں ان کو باعزت طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوشن ہو، جس کا مطلب راشن نکل رہا ہے، جو ایک طے شدہ پروگرام جو ہم لوگوں نے نہیں طے کیا، یہ پہلے سے طے تھا، پچھلی گورنمنٹ کا ہی وہ طریقہ کار طے تھا. ہم لوگوں کو بالکل 2 دن ہوئے تھے آئے ہوئے، تو مریم بی بی صاحبہ نے اسی ڈیزائن کے تحت ان لوگوں کو مطلب نگہبان جو پروگرام ہے اس کے تحت راشن کو دینا شروع کیا. اور اس میں جو ایڈیشن کیا وہ یہ کیا کہ پہلے لوگ کتاروں میں لگ کے لیا کرتے تھے، اب لوگوں کو ان کے گھروں پہ فراہم کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ جب ہم لسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے جن میں آپ لوگ نے دیکھا کہ ڈیزرونگ نمبرز آتے ہیں، تو وہ واقعی کوئی مس ہوا ہے، کوئی اگنور ہوا ہو؟ نہیں، ایسا کنفرمڈ ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی لسٹ میں آپ لوگ کو مل گئے ہیں؟ دیکھیے، جن کے نام نکلے ہوئے ہیں اور خوش قسمتی سے ان کے نمبر موجود ہیں، ہمارے جو کنسرن پرسن ہیں وہ ان کو فون کرتے ہیں، اور ان کا چلے بہت اچھی بات ہے کہ ایک کامیاب پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جیسے جیسے رمضان دوسرا عشرے کی طرف جا رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی، تو ہر قسم کی خواتین جو پڑھی لکھی ہیں اور جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں اور پارلیمنٹ جیسے ہاؤس کو جوائن کرتی ہیں، تو یہ بڑی ایک خوش نصیبی اور ایک بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری جو خواتین ہیں، جو فیمیل کمیونٹی، وہ باہر آ رہی ہے ایز اے پولیٹیشین. تو ایز اے رول ماڈل ہیں آپ، تو ایز اے فیمیل پولیٹیشین. مجھے یہ بتائیں، جب میں بات کرتی ہوں آپ کی، تو آپ خود بتائیں آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ رمضان اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسی عقیدت کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے گھروں میں وہی چہل پہل ہے، بلکہ بہت زیادہ ہم لوگ کو اور زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ اجلاس سے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو فوراً بھاگ کے افطاریاں بنانی، اور پھر صبح سحری کا وہ سماں ہی اور ہے. جی بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں ایک کسی بھی چیز کو تقسیم کرنے کی، تو جو شرعی اصول ہے نا، ہمیں چاہیے ان کو مد نظر رکھنا. میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اچھا فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے دروازے پر نہ جائے، اور اچھا امیر وہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ یا جو بھی چیز ہے وہ لے کر فقیر کے دروازے پر جائے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ایک تصویر بنانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، یا دو لوگوں کو ایک ڈی گریڈ کرنے کا، کیونکہ ہم کسی کو راشن اگر دیتے ہیں نا یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں، تو اگر اس کی تصویر اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ تو معاشرے کے اندر ایک طرح سے شکل دکھانے کے بھی اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو میرا یہ پیغام ہوگا تمام ان اداروں کو کہ جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں، کہ
کہ اپنے آپ کو اچھا امیر ثابت کریں. اچھا امیر یہ ہے کہ وہ لے کر جو بھی چیز ہے نا خود کسی غریب کے دروازے پر جائے, اور برا فقیر وہ ہے کہ جو جا کے لائن میں لگا ہو. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا المیہ ہے, اس پر سوچنا چاہیے ہر اس بندے کو کہ جو کوئی بھی چیز تقسیم کر رہا ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے نیک نیتی کے ساتھ تو اس کا ثواب کیا ہے, ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین میں کسی نے ایک دانہ اس کو بیج دیا, اللہ تعالیٰ اس سے 7 خوشے نکالتا ہے, ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے. تو یعنی ایک دانہ خرچ کیا تو اس کے بدلے میں اس کو 700 دانے نصیب ہوئے. لیکن ایک طرف سے صدقہ کرنا, خیرات کرنا, اور ادھر سے اس کی تشہیر کر کے احسان جتلا کے, تو یہ ایسے ہی ہے. قرآن کہتا ہے اس کی مثال کہ جس طرح ایک پتھر کے اوپر کوئی ڈسٹ پڑی ہو اور اس کے اوپر خوب زور کی بارش پڑے تو وہ ڈسٹ ساری کی ساری ختم ہوگی, یعنی جیسے وہ پتھر پہلے تھا ویسے ہی وہ بعد میں رہ گیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو خرچ کریں. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ ایک بہتر بات ہوگی. اچھا مولانا صاحب, یہ جب ہم جیسے ابھی آپ نے ایک ذکر کیا قرآن میں, تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ چوری چھپے دونوں طریقے سے خرچ کرنے کی کا حکم بھی ہے, تو یہ جو اعلانیہ خرچ کرنا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں خرچ کرنے کی نا کچھ اقسام ہوتی ہیں, تو قرآن میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ کو لغو ہو یا پھر ضرورت کے علاوہ ہو. جہاں تک بات ہے نا اعلانیہ خرچ کرنے کی, ہر وہ کام کہ جو انسان کے اوپر فرض ہے اس کے اندر اعلان کرنا یہ بہتر ہوتا ہے. کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے, اس کے کوئی گواہ ہونے چاہیے اعلانیہ طور پر. اعلان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے خرچ کرے. ایک کالر لے لیں. مقدہ کلامی کے مادر آپ نے کہا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خرچ کے حوالے سے اس کے کیا طریقہ کار ہیں. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, جاری رکھیں. تو دیکھیں ایک قرآن مجید فرقان حمید نے کہا الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات میں, دن میں, چھپا کے اور اعلانیہ, تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اب یہ آیت جب نازل ہوئی, پہلے اس کا شان نزول بھی بتا دوں. 2 چیزیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس 40,000 دینار تھے, تو آپ نے 10,000 رات میں خرچ کیے, 10,000 دن میں, 10,000 چھپا کے اور 10,000 علل اعلان. یعنی آیت کے مکمل حصے کے اوپر عمل کر کے تو ہمیں بتا دیا کہ ہر طرح کا خرچ کرنا یہ مناسب ہے. اب دیکھا جائے گا اگر تو زکوٰۃ ہے نا تو اس کو دن کے اجالے کے اندر اور جناب سب کے سامنے خرچ کرے کہ یہ فرض ہے, اور فرض کے اندر تشہیر کرنا جائز ہے. جیسا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ, ویسے نفلی عبادت کو چھپانے کا حکم ہے, لیکن جب جماعت قائم ہو سب کے سامنے پڑھے, پتہ چلے اس بندے نے نماز ادا کر لی ہے, اس کے ذمہ جو فرض تھا ساقط ہو گیا. اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے, سب کے سامنے خرچ کرے. جہاں تک بات آتی ہے نفلی صدقہ کی, تو اس کے اندر چھپانا بہتر ہے کہ ریاکاری سے بچے. تو اگر کسی بندے کا مقصد یہ ہو کہ میں اس وجہ سے تشہیر کر رہا ہوں کہ دوسروں کو بھی اس پر ترغیب آئے, تو پھر یہ اچھی بات ہے. اب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب چوری صاحب کے پاس بڑے پیسے ہیں اور فقراء کی لائن لگی ہوئی ہے, تو یہ غلط ہے. فقراء کو نا حد کی عزت سے بچائیں. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جناب, یہ ایک بڑا صاحب, یہ مفتی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, جیسے آپ نے ابھی ایک ٹائٹل کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ حسب نسب کے معاملے میں کیا ہماری پہچان یا شان و شوکت, اسلام اس شرع کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کیا مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ نام اس کا فرض کر لیں کوئی بھی ہے, لیکن 3 اس کے نام کے پہلے کوئی اور لگے ہوئے ہیں, 4 اس کے نام کے بعد ہیں, اور چھوٹا سا بیچ میں نام ہے, نام کا پتہ ہی نہیں چلتا. نام کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو مطلب جو کسی بھی قبیلے سے ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ 3 4 ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں, نام کے آخر میں, شروع میں بھی اور آخر میں بھی. اس بارے میں کیا؟ دیکھیں ایک تو ہے نا پہچان کے لیے, کسی بندے کی پہچان بن جاتی ہے, کسی بندے کا کوئی عہدہ ہوتا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو قبیلے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو, تو پہچان کے لیے تو جائز ہے. لیکن فخریہ طور پہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھنا کہ جناب
मेरे नाम के साथ अगर फलां नहीं लिखा गया तो मेरी चौधरी साहब नहीं, हम किसी को हाईलाइट नहीं करते, हर बंदे बहुत सारे नाम हैं, मतलब तो चौधरी साहब हैं, पट्टी साहब हैं, गुज्जर साहब हैं, कोई भी हैं, जैसे मियाँ साहब होते हैं, तो ये चौधरी साहब हैं, जट साहब हैं, भट्ट साहब हैं, मलिक साहब हैं, खान साहब हैं, अवान साहब हैं, 4-5 नाम मिल जाते हैं, फिर जाके बीच में से नाम ढूंढना पड़ता है। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ ऐड करनी चाहूँगा अपने नाज़रीन और सामीन के लिए, हम सब के लिए, कि इंसान ज़िंदगी में ना अल्लाह अकबर 3 चीज़ों पे बड़ा फ़ख्र करता है हाफिज़ साहब, अपने नाम पर, अपने लिबास पर और अपनी रिहाइश पर। ये 3 चीज़ें ही होती हैं ना। बंदा कहता है मेरी फ़लाँ जगह पे कोठी है, मेरे कपड़े बड़े ब्रांड के हैं, मेरा नाम बड़ा आला है, लेकिन जनाब ये तीनों चीज़ें ना ज़िंदगी के साथ हैं, उस वक्त तक हैं जब तक ये सांस की माला चल रही है। ये जब कट गई ना तो ये तीनों हैसियतें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी, बदल जाएंगी। नाम क्या था? चौधरी साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, फलां फलां, गुज्जर साहब, जो भी आप नाम है। अब क्या नाम आएगा? मैयत, डेड बॉडी। लिबास था ब्रांड, फलां ब्रांड, फलां ब्रांड। अब क्या है? कफन। पहले घर कहाँ था? फलां बंगले के अंदर। अब घर कहाँ है? कब्र। तो ये सारी की सारी चीज़ें जनाब ज़िंदगी की हद तक हैं, तो इनको ना ज़िंदगी की हद तक ही रखना चाहिए।